ان لوگوں کے دین کی اصل شروعات ہی گھٹیا پنے سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام بھی گھٹیا پنے پہ ہی ہوتا ہے. واضح عبارت دکھانے لگا ہوں، یہ مرتا مر جائے گا، یہ بھی اور اس کے جتنے چیلے چپاٹے ہیں سارے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعهم. تمام مومنین کو جو عالی مدد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مشہور زمانہ ایک بنی امیہ کا بندر ہے جو آئی تھنک ٹک ٹاک پر الٹی سیدھی قسم کی ویڈیوز ڈال رہا ہوتا ہے، اور اس کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی ویڈیوز میں کچھ سینکڑوں غلطیاں تو اردو عبارات کی ہی ہوتی ہیں، اور بھی فارسی تو بہت دور کی بات ہے. از ناٹ ایون ایبل ٹو اسپیک اردو فلوئنٹلی. تو ڈائریکٹلی ٹائٹل آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اس نے جو بکواس کی ہے اور شیعہ روایات پر اور احادیث پر جھوٹ باندھا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی جب اس کا ہم محاسبہ کریں گے آپ کے سامنے تو خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس بندے نے کس بڑے لیول پر آ کر یہ جھوٹ بکا ہے. میں نے تو ایک روایت تھی، شیعوں کے معصوم امام گئے ہیں، ہم جنس پرست ہیں، آپس میں کارروائی ڈالنے والے ہیں. یہ میں نہیں کہتا، یہ شیعہ خود کہتے ہیں. شیعوں کی معتبر کتاب کہتی ہے، شیعوں کے بہت بڑے محدث شیخ صدوق، نام بتانے کی ضرورت ہے شیخ صدوق کا، اس کا مقام بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا شیعوں کی طرف کیا مقام ہے. چلے روایت کی طرف چلتے ہیں. شیخ صدوق کی کتاب ہے عیون الاخبار الرضا، جلد 1 صفحہ نمبر 191. روایت ہے کہ امام رضا نے ابو جعفر کو جب دیکھا تو اس کو پکڑ لیا، اس کو گلے سے لگایا، اس کی آنکھوں کے درمیان چمی کی اور پھر اس کو چادر کے اندر کھینچا اور اس کے ساتھ کچھ کیا جو راوی کو سمجھ نہیں آیا. تیرے منہ استغفر اللہ ربی وتوب الیہ. سامعین، یہ وہی بندر ہے، اس کے ساتھ 3-4 اور بھی بندر آئے تھے. پہلے ٹک ٹاک پر آئے، پھر ہمارے پلیٹ فارم پر آ کے ذلیل ہو کے گئے ہیں. مناظرے کے دوران سب نے ان کی اوقات دیکھ لی تھی کہ یہ حرامزادے کیا چیز ہیں. نہ 3 میں نہ 13 میں ایک سیدھی عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی. عربی تو بہت دور کی بات ہے، اردو عبارت ڈھنگ سے پڑھنے کی تمیز نہیں ہے. کوئی 10 مرتبہ مناظرے میں نے یہ کتابوں کے نام غلط لے رہے تھے، میں نے کتابوں کے نام انہیں ٹھیک کروایا، الکنہ والانکاب کو الکنی والانکاب، تو پتہ نہیں کیا کیا اس طرح. تو یہ ان کی اوقات ہے. انہیں سوائے اہل البیت پر بکواس کر کے اپنے حرامزادہ ہونے کے سرٹیفائڈ پروف دینے کے اور کچھ نہیں آتا. اب اس نے جو عیون الاخبار الرضا صلوات اللہ علیہ سے روایت پڑھی ہے، اس میں کئی ایک چیزوں میں اس نے اضافے کی ہیں. اور سامعین گرامی قدر، رہتی دنیا تک میں اسے چیلنج کرتا ہوں یہ عربی میں صحیح عبارت پڑھ کے دکھا دے مجھے. میں اور کچھ نہیں کہتا، عربی میں صحیح عبارت پڑھے، لفظ بلفظ اس کا ترجمہ بھی کرے، میں مان جاؤں گا کہ یہ بالکل ٹھیک بول رہا ہے. رہ گئی بات شیعہ 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 کر کے جو اس نے بکواس شروع کی ہوئی ہے کہ جی شیعوں کے ان کے معصوم اماموں کے یہ معاملات ہیں تو یہ ایسا ہے ویسا ہے. اگر اتنا ہی شیعہ لفظ سے تمہیں چڑھا ہے تو ذرا اس بات کا جواب دو. کوئی عبارت نہیں، پوری کتاب پیش کر رہا ہوں. ایک اہل سنت عالم علامہ صداقت علی فریدی فاضل فریدی جامعہ صاحبال، ان کی کتاب سنی کتب حدیث کے شیعہ رافضی روات، اور اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ 16,000 احادیث سنی سیاستہ میں شیعہ رافضی راویوں سے لی گئی ہیں. 16,000 احادیث رافضی روات سے لی گئی ہیں فی کتب اہل السنہ. جی تو سامعین گرامی قدر، اگر تو شیعہ نام سن کر اسے اتنی ہی آگ لگتی ہے تو پہلے ان 16,000 روایات کو فارغ کراؤ، ساری کی ساری سیاستہ بشمول بخاری و مسلم فارغ کرواؤ. تمہاری صحیح ہیں نہیں فارغ ہو جاتی ہیں اگر یہ رافضی راویوں اور شیعہ راوی نہ ہوں. آگے سے ایک بونگی مارتے ہیں، ہم بدعتی راوی کی روایت کو قبول نہیں کرتے. اچھا، بدعتی راوی کی روایت کو قبول نہیں کرتے تو یہ اصول امام بخاری و مسلم کو نہیں پتا تھا، اور ان علماء کو نہیں پتا تھا جنہوں نے بخاری و مسلم کی صحت پر اجماع قرار دیا. خیر، تو عیون الاخبار الرضا شریف کی جو روایت اس نے پڑھی ہے اس میں اس نے کچھ ایک آدھ اس قدر گھٹیا الفاظ بولے تھے. ان میں سے ایک آدھ تو ہم نے آپ کے سامنے دل پہ پتھر رکھ کے سنا ہی دیے، جو لٹرلی نہ دہرائے جانے کے قابل تھا نہ کوئی بات. اور دوسری بات، جب تھے ہی جھوٹ، جب ایسے الفاظ عربی عبارت میں موجود ہی نہیں ہیں تو پھر کس بات کی یہ وہم مچا رہا ہے. تیسرا، اگر تو یہ اس طرح بکواس کرے تو میں ذرا کچھ سچی عبارات اس کے گھر کے دکھا دوں کہ ان کے خلیفوں کے اور ان کے صحابہ کے کیا معیار تھے. ماشاءاللہ یہ ان کی کتاب ہے غیاث اللغات. اس میں سامعین گرامی قدر صفحہ نمبر 488 پر علت المشائخ نامی ایک بیماری کا ذکر ہے کہ بیماریست، یہ ایک بیماری ہے در مقد بازی پیران خورش پید ہمیشہ بعد. ان کے پیروں کے پچھواڑے میں کھرک ہوا کرتی تھی باقاعدہ کانڈ کروانے کے لیے. الحمدللہ، یہ علت المشائخ.
سامعین محتشم، پہلے میں جا کے ان سے کہوں گا کہ پہلے جا کے ذرا اپنے پیروں کو سنبھالو جو ماشاءاللہ اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے، اور یہ کروا کے یہ حال ہو گیا کہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کو انہیں متنبع کرنا پڑا تھا کہ ذرا اپنے واکنگ سٹائل کو، وہ کہتے ہیں نا کہ چلنے کا انداز بدل جانا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں متنبع کرنا پڑ گیا تھا کہ اس طرح نہ چلا کرو، اور میں واضح عبارت دکھاؤں گا۔ یہ میرے پاس جلد اول موجود ہے، لغات الحدیث، نواب وحید الزمان صاحب، شارح بخاری مسلم و مفسر قرآن، صفحہ نمبر 140، جلد اول میں لکھتے ہیں کہ وہی عبارت جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً کہنا پڑ گیا تھا، عورت کی طرح چوتڑ ہلاتے ہوئے مت چل، یا پتہ نہیں کس کو کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ بتائے گا۔ ہاں ہم تو جانتے ہیں افلاڈون کی کرامت کو، سامعین گرامی قدر، یہ بلا شبہ و بلا شک افلاڈون کی ہی کرامت ہے، تو وہ اب آپ اس سے مزید تفصیل پوچھ لیں کہ اس طرح کون چلا کرتا تھا۔ خیر سامعین گرامی قدر، اور بات صرف یہاں تک نہیں رہی، اب میں ایک روایت آپ کو دکھانے لگا اور اس کی سند کو بھی میں صحیح ثابت کروں گا۔ یہ میرے پاس الکامل فی التاریخ موجود ہے، ان کے امام ابن اثیر جزری، صاحب اسود الغابہ و صاحب النہایہ، بہت بڑی شخصیت اہل سنت کے اندر، ان کی یہ الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 456 پہ حضرت عثمان کے قتل کا واقعہ، جب وہ قتل چل رہا تھا، آپ نے پیٹھ پھیری تو ان کے کولہوں کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ بڑے کولوں والی، اللہ اکبر، اور عثمان کو تلوار مار کر شہید کر دیا، اللہ اکبر۔ یہ حضرت عثمان کی وائف کو دیکھے گا بڑے کولوں والی، اللہ اکبر۔ سامعین گرامی قدر، اہل البیت صلوات اللہ علیہ مجمعین سے تو ان گند کے پلوں کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ یہ جنہیں صحابی کہتے ہیں، جنہیں خلیفہ راشد بھی مانتے ہیں، گو کہ ان کی خلافت راشدہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے، اور ان کے یہاں تو مسائل ویسے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تو قرآن نعوذ باللہ پیشاب سے لکھنا جائز ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو یہ جنہیں خلیفہ راشد بھی مانتے ہیں، جنہیں صحابی یہ جلیل القدر بھی مانتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ان لوگوں کے یہ سٹانسز ہیں، اور اس روایت کو نہ صرف الکامل فی تاریخ میں نقل کیا ہے، یہ ہے جی احمد بن حنبل شیبانی کی فضائل الصحابہ، آئیں جی حدیث کی کتاب سے بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو، صفحہ نمبر 265 پہ سیم بھی عبارت موجود ہے، اور اس کی سند کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی محقق، اسنادہ صحیح، اس کی بالکل صحیح ہے سند، اللہ اکبر۔ تو فضائل الصحابہ میں سیم یہی روایت ہے، ہم نے مناظرے کے دوران بھی پیش کی تھی جب انہوں نے دڑکی لگائی تھی، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو سامعین گرامی قدر، ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین پر بکواس کرنا یہ لوگوں کا پرانا شیوہ ہے، کیونکہ یہ انہیں امیر شام سے یہ تحفے میں ملا ہوا ہے، جو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس الہیہ سے بلا شک و بلا تردد لعنت کا مستحق ٹھہرا تھا، جیسا کہ امام طبری نے صراحت کی اور ہم پہلے بھی دکھا چکے ہیں۔ سامعین، ان لوگوں نے اللہ تک کو نہیں چھوڑا، میں وہ بھی آپ کے سامنے وضاحت کر دوں۔ یہ حافظ سیوطی کی تاریخ الخلفاء میرے پاس موجود ہے، اس میں صفحہ نمبر 98 پہ یہاں پہ واضح وہ لکھتے ہیں، لالقائی اپنی کتاب السنہ میں بحوالہ ابن عمر انہوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کیا زنا بھی استغفر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وقوع پذیر ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، زنا بھی اللہ کرواتا ہے۔ سامعین محتشم، میں پوچھتا ہوں اگر یہ گھٹیا حرکات بھی اللہ نے کروانی ہو تو شیطان کہاں گیا؟ چھٹی پہ؟ ایک سیکنڈ، ہاں، کان من الکافرین، جب اللہ نے شیطان کو دھتکارا تھا تب اللہ نے یہ نہیں کہا تھا انت الکافر، تو کافر ہے، کان من الکافرین، تو تھا ہی کافروں میں سے۔ تو پتہ چلا ایسے کچھ طبقے اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ شیطان سے بڑا کافر مانتا ہے، ظاہر بات ہے جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگائیں، کئی نظارے آپ کو دکھا چکا ہوں ان میں سے۔ اب سامعین گرامی قدر، بات یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں، ان لوگوں کے دین کی اصل شروعات ہی گھٹیا پنے سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام بھی گھٹیا پنے پہ ہی ہوتا ہے۔ واضح عبارت دکھانے لگا ہوں، یہ مرتا مر جائے گا، یہ بھی اور اس کے جتنے چیلے چپاٹے ہیں سارے، اور یاد رکھیے ہوئے خسرے، میں رقیق الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مولا علی کا اصول ہے کہ پتھر جہاں سے ہے واپس وہیں لوٹاؤ، تجھے مال روڈ پر ننگا کر کے تیرے سے مجرا کرواؤں گا دوبارہ اگر اہل البیت کے بارے میں اس طرح کی بکواس کی اور ہمارے محدثین علیہم الرضوان کے بارے میں کوئی ایسی بات کی۔
جس طرح کی عبارتیں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں اس کا صرف یہ ایک ٹریلر دکھا رہا ہوں. اب سن اور لا اپنے بڑوں سے جواب اس کا. یہ ان کا مناظر اسلام محمد امین صفدر اکاڑوی، اس کے مجموعہ رسائل جلد نمبر اول میرے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 438 پہ. یہ واضح عبارت ہے کہ استغفر اللہ، اگر کوئی شخص کسی گدھی، گھوڑی، بلی، کتیا، گدڑی، خنزیری، بکری وغیرہ سے بدفعلی کرے تو حد نہیں بلکہ استغفر اللہ ربی بالکل جائز ہے، کسی قسم کا گناہ نہیں ہے، نہ ہی کسی قسم کی سزا، ورنہ فقہ میں موجود لفظ حد نہیں سے عوام کو گمراہ نہ کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. واضح عبارت، سامعین گرامی قدر، واضح عبارت. استغفر اللہ ربی وتوب الیہ. ان سب سے بدکاری کر کے کوئی گناہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، بدکاریاں ٹھوکو، رج کے ٹھوکو. استغفر اللہ ربی وتوب الیہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی حد نہیں لگتی اس پہ، نہ حد نہ تعزیر، کوئی حد نہیں. یہ اور جانوروں کو تو چھوڑ دو، جانوروں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ جانوروں کو تو چھوڑ دو، خود تو تمہارے اپنے اندر ایسے بڑی قسم، تم پیدائش ہی اسی چیز کی. جانوروں کو تو چھوڑ دو. کیوں نہیں چھوڑتے سامعین؟ میں ابھی وجہ بتاتا ہوں. انہیں بیسیکلی گدھے اور اس کے عضو مخصوص سے بڑا پیار ہے. ان کا عقیدہ ہی کھوتے کے وہ میاں مٹھو سے شروع ہو کے اس پہ ختم ہوتا ہے. یہ تھانوی صاحب کی ملفوظات حکیم الامت الفاظات الیومیہ جلد نمبر 3 میرے پاس موجود ہے. ان کے حکیم الامت والاسلام نام نہاد صفحہ نمبر 262 پہ واضح دیکھتے ہیں. عوام کے عقیدے کی بالکل ایسی حالت ہے جیسے گدھے کا عضو مخصوص بڑھے تو بڑھتا ہی اللہ اکبر پھٹے منہ بڑھے تو بڑھتا ہی چلا جائے اور جب غائب ہو تو بالکل پتہ ہی نہ چلے. واقعی عجیب مثال ہے. اللہ اکبر. سامعین گرامی قدر، میرا سارا غصہ ہی اڑا دیا تھانوی صاحب نے. تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو ماشاءاللہ کھوتے کے عضو مخصوص سے شروع ہو کے وہیں پہ واپس لوٹتا ہے. کیونکہ ڈیفینیٹلی ان بیچاروں کے ابے کا تو کنفرم ہوتا نہیں ہے. مبغض حیدر کرار و اہل البیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے شیعہ سنی بالاتفاق روایات موجود ہیں کہ اس کے باپ کا کنفرم نہیں ہوتا، وہ ہوتا کسی اور کا، مشہور کسی اور کا ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں تو 100% کنفرم ہے. جو اس کے حکیم الامت نے یہاں پہ عبارت رکھی ہے، مناظرے میں بھی یہ دیوبندیوں کو بھی لے کے آیا تھا الحمدللہ، تو انہی کے ڈیڈی کی عبارت اس کے سامنے پیش کروں. ویسے بھی تھانوی ایک ریناؤنڈ پرسنالٹی ہے مکتب اہل السنہ میں. تو پھر ہم ان کے سامنے یہ بات رکھ کے کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ جو بونکی سٹی تھی، الحمدللہ اس سے پہلے کہ اپنے عقیدے کے لحاظ سے آپ کے متکلمین اور آپ کے فقہاء اور آپ کے مدرسین جس طرح کی زبان اپنی کتابوں میں استعمال کر چکے ہیں، کبھی دیکھی ہے؟ میں لٹرلی کبھی اس بندے پہ ویڈیو نہیں بنانا چاہ رہا تھا، بلکہ اس پہ ویڈیو بنانا میں اپنے وقت کا ضیاع سمجھتا تھا. لیکن اگر والی خراسان پہ بکواس نہ کرتا تو آج میں اس کی سنگی نہ کٹتا. خیر سامعین گرامی قدر، بات میرے خیال اس کے کانوں تک پہنچ گئی ہوگی. دوبارہ اگر اس نے اس طرح کی حرکت کی تو اس سے بھی بری حالت کروں گا. اور مائنڈ اٹ، ایک بات یاد رکھیں، یہ ٹریلر تھا. سلطان دشت نینوا کے فضل و کرم سے اتنے حوالے، اتنے دلائل ہیں، تیرا منہ تیری وکھیوں میں بڑھ جائے گا، دلائل ختم نہیں ہوں گے. چل نکال.